ایک نقصوامیکا کا تعلق ہے تشنجی حالتوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نقصوامیکا میں کیوپرم پایا جاتا ہے. نقصوامیکا میں بہت سی دوائیں میں نے کہا تھا ملتی ہیں. یہ ایک ایسا پھل ہے پودے کا جس میں بیلا ڈونا بھی پایا جاتا ہے اور کیوپرم بھی پایا جاتا ہے، اور بھی بہت سی متفرق چیزیں ایسی ہیں جو اپنا اپنا الگ الگ اثر دکھا رہی ہیں. اور بیلا ڈونا اور کیوپرم میں تشنجی حالت بہت نمایاں ہے. اور تشنجی حالت گرمی سے بڑھتی ہے، کیوپرم کی بھی اور نقصوامیکا کی بھی. لیکن نقصوامیکا کا جو دوسرا مزاج ہے وہ ٹھنڈا ہے، اس لیے یہاں اس میں ایک عجیب تضاد پایا جاتا ہے. عمومی مزاج نقصوامیکا کا ٹھنڈا ہے. نقصوامیکا کے مریض کو زیادہ سردی لگتی ہے نسبتاً، سلفر کے مریض کو زیادہ گرمی لگتی ہے. بس سلفر کا توڑ ان معنوں میں بھی ہے کہ اگر سلفر کے مریض بعض حصوں میں ٹھنڈا ہو جائے، مثلا جلدوں میں خون کا دوران کم ہو جائے یا اس کے نتیجے میں عوارض پیدا ہوں، تو نقصوامیکا اس ٹھنڈے مریض کے لیے مفید ہے. مگر سلفر گرم مزاج ہے، اس کو آپ یاد رکھیں. بیلا ڈونا گرم مزاج ہے، کیوپرم گرم مزاج ہے، اور یہ دونوں اس میں پائے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض عوارض کے ساتھ خصوصیت سے گرمی کا تعلق ہے. ان عوارض میں نقصوامیکا کے مریض میں گرمی نقصان پہنچائے گی، اور وہ ہے تشنج. سمجھ گئے؟ اب جہاں آپ مزاج پڑھتے ہیں دواؤں کا، عموماً ہماری کتابیں جو ہیں وہ اس پہلو سے نامکمل ہیں کہ بعض محاورے استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ہوتے چلے جاتے ہیں اور فرق نہیں بتائے جاتے. حالانکہ مختلف جو قدرت نے چیزیں پیدا کی ہیں ان میں بعض دفعہ متضاد اثر رکھنے والی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. اس لیے بعض دفعہ بعض زہروں کا متضاد اثر بھی ظاہر ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ کیا کیا مادے اندر ہیں اور ان کی کیا تاثیریں ہیں تو پھر آپ آسانی سے اس کو پہچان لیں گی. نقصوامیکا میں سلفر بیلا ڈونا بھی ہے اور کیوپرم بھی. انتڑیوں کے تشنج میں یہ بہت مفید ہے. اس لیے میں عموماً پیٹ درد کے لیے جو ہنگامی دوائیں ہیں ان میں نقصوامیکا بھی ساتھ رکھتا ہوں. نقصوامیکا پیٹ درد میں اور اچانک کولک میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے، مگر ہر دفعہ نہیں. پیٹ درد اور کولک کی اور بھی بعض دوائیں ہیں جن کو آپ کو ہمیشہ اپنے سفر میں ساتھ رکھنا چاہیے، گھر میں ہمیشہ رکھنا چاہیے. اور اس میں گرمی اور سردی کے اثر کو اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کے لیے تشخیص بہت آسان ہو جائے گی. بیلا ڈونا کا میں نے مزاج بتایا تھا نا، گرم ہے، جس کا کیا مطلب بنے گا؟ سردی سے فائدہ ہوگا. اس کو کنفیوژن دور کر لیں اچھی طرح. بیلا ڈونا اور کیوپرم کا مزاج گرم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مریض کو اگر سردی پہنچائی جائے تو پھر فائدہ ہوگا. میگنیشیا فاس کا مزاج ٹھنڈا ہے، اس لیے ایسے مریض کو اگر گرمی پہنچائی جائے تو فائدہ ہوگا. نقصوامیکا کا مزاج عموماً ٹھنڈا ہے لیکن بعض باتوں میں گرم ہے، اور تشنجی حالت میں گرم ہے. کمر کی درد میں بھی گرم ہے، ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے. نہ ٹھنڈا ہے، سوری، تشنج میں گرم ہے لیکن کمر درد جو مستقل ٹھہری ہوئی ہے اس میں مزاج ٹھنڈا ہے. یہ تمیز اور فرق بتانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. بیک وقت متضاد علامتیں ہیں. میں جو کہتا ہوں نقصوامیکا ٹھنڈے مزاج کی ہے تو اس میں مسکولر اثر جو عمومی ہیں جن کا تشنج سے تعلق نہیں، مستقل خرابیوں کی وجہ سے بعض دردیں پیدا ہو جاتی ہیں.
ان میں اگر نقص-و-عمیقہ کے مریض کو آپ ٹھنڈ پہنچائیں گے تو تکلیف بڑھ جائے گی. ایسے مریض کی کمر درد سردیوں میں بڑھتی ہے، گرمیوں میں نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن ٹکور کریں گے تو فائدہ ہوگا. اس پہلو سے اس کا مزاج میگنیشیا فاس سے زیادہ ملتا ہے، لیکن پیٹ کے تشنج میں گرمی سے اس کو تکلیف زیادہ ہوگی. اور ان دواؤں میں چوٹی کی دوائیں بیلاڈونا اور کیوپرم ہیں، اور یہ دونوں اس کے اندر جز ہیں. لیکن عام طور پر جو ہومیوپیتھ آپ کو پیٹ کی علامتوں میں دوا کی تشخیص کا ذریعہ بتاتے ہیں، وہ ایک اور طرح سے انہوں نے طے کیا ہوا ہے. پیٹ درد کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ پیٹ درد جس کو یوں آگے جھکنے سے آرام آئے اور مریض اکٹھا ہونا شروع ہو، اس کو کہیں ذرا سیدھا ہو تو اس کی چیخیں نکلیں گی کہ ہماری درد بڑھ رہی ہے. اور بعض مریض ایسے ہیں کہ وہ پیچھے تن کر بیٹھتے ہیں اور بعض دفعہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی درد میں یا ان کے درد میں، مذکر ہے اصل میں درد، اس کے پیچھے ہٹنے سے آرام ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسی دردیں جن میں دباؤ سے درد بڑھے، جس کا مطلب ہے کوئی وہاں تھوڑا سا کوئی ایسا بنا ہوا ہے جس کو جو چیز ٹچ بھی کرے یا دباؤ پڑے اس کو تکلیف بڑھاتی ہے، ان کو پیچھے ہٹنے سے آرام آئے گا، کیونکہ جب یوں ہوں گے تو وہ دباؤ بڑھ جائے گا. ایسے مریض جہاں مثلا انتڑیاں پھول رہی ہیں اور ہوا کے پاکٹس بن گئے ہیں تشنج کی وجہ سے، وہاں اگر آپ ان کو دبائیں گے تو آرام آئے گا، کیونکہ انتڑیوں میں جگہ جگہ غبارے سے بنے ہوتے ہیں اور اسپیزم ہونے کی وجہ سے بعض جگہ وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، بعض وقت لگتا ہے پھٹ جائیں گی. وہاں اگر اس کو یوں کر کے دبا کے رکھو تو نسبتاً آرام ہوگا. تو عموماً ڈایاسکوریا وہ دوا ہے جس کو کالوسینتھ کے مقابل پر سمجھنا ضروری ہے. یہ دو دوائیں ہیں جو پیٹ درد میں ان علامتوں سے پہچانی جاتی ہیں.